بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، تاریخ اسلام کے ہمارے چینل میں سیرت انبیاء اور ان کی امتیں، اس کی آج 21 نمبر قسط ہے آپ کے سامنے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا توبہ کا دروازہ بتانا۔ حافظ سویتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابن منظر محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو ان کو بہت رنج ہوا اور شدید مزاحمت ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، کیا میں آپ علیہ السلام کو توبہ کا دروازہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی توبہ قبول کر لے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں؟ کہا، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا، آپ علیہ السلام کہیے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ملک ہے، اس کے لیے حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی، تمام اچھائیاں اس کی قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی خطا پر توبہ کریں اور کہیں، اے اللہ تعالیٰ، تو سبحان ہے اور تیری حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے رب ذوالجلال، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور برا کام کیا، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ اے اللہ تعالیٰ ذوالجلال، میں تجھ سے تیرے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کی وسیلہ سے اور ان کے تیرے نزدیک کرامت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری خطا کو بخش دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم کو یہ دعا کس نے تعلیم دی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب الجلال، جب تو نے مجھ میں روح پھونکی اور میں ہموار بشر کی صورت میں کھڑا ہوا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ۔ اور جب میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ کسی مقرب فرشتے کا نام لکھا ہے، نہ کسی نبی مرسل کا، تو میں نے جان لیا کہ یہ تیرے نزدیک تیری مخلوق میں سے سب سے مکرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے سچ کہا اور میں نے تمہاری خطا کو بخش دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی حمد اور ثنا کی اور اس کا شکر ادا کیا اور بہت خوش ہو کر لوٹے، اور فرشتوں کی فوج در فوج نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وسیلہ سے دعا فرماتے تھے۔ حافظ البیمسی فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی، تو تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لحد کھودنے سے فارغ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لحد میں لیٹ گئے اور یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ ہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہی زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ ذوالجلال، اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی وسیلہ سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، ان کو حجت الکما فرما، ان کی قبر کو وسیع کر، بلا شبہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ علیہ السلام، حضرت عباس اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے دعا کرنا نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید
اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نبینہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس کا کام کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم چاہو تو ابھی دعا کر دوں. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد دعا کرو. اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ ذوالجلال، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس حاجت میں اپنے رب جل جلال کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ یہ حاجت پوری ہو. اے اللہ جل جلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس سند کے علاوہ ابو امامتہ بن سہل بن حنیف کی سند سے بھی روایت کیا ہے. اس میں روایت یہ افزاوہ کیا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا باخدا ابھی ہم اس مجلس سے اٹھے نہیں تھے اور نہ ابھی سلسلہ گفتگو دراز ہوا تھا کہ وہ نابینا شخص اس حال میں داخل ہوا کہ اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں تھی. شیخ ابن تمیمہ لکھتے ہیں امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نبینہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیجئے کہ وہ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو صبر کر لو اور تمہارے لیے بہتر ہے. اس شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حکم دیا کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا مانگے. اے اللہ ذوالجلال، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا ہوں. اے اللہ ذوالجلال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما. اس حدیث کو امام ترمذی، امام حاکم نے مستدرک میں اور نسائی نے روایت کیا ہے. امام طبرانی نے اس حدیث کی تمام بیان کرنے کے بعد کہا یہ حدیث صحیح ہے. امام ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. البتہ نسائی کی حدیث میں یہ منفرد ہے کہ اس میں یہ ذکر بھی ہے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے کی جواز کی دلیل ہے. اس کے ساتھ یہ اعتقاد لازم ہے کہ حقیقتاً دینے والا اور منع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مقدسہ میں 1 سال قید پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے. اس کو مصنف ابن شبہ میں ذکر کیا گیا. حافظ ابن ابی شبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وزیر خوراک تھے وہ بیان کرتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب قحط آ گیا ایک شخص حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے کیونکہ وہ قحط سے ہلاک ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو اور یہ خبر دو کہ تم پر یقیناً بارش ہوگی اور ان سے کہو کہ تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے. پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ان کو یہ خبر دی.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ ذوالجلال، میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، حافظ ابو بکر بیکی اپنی سند کے ساتھ مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قحط اور واقعہ ہوا۔ ایک شخص حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرب مبارک پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے کیونکہ وہ قحط سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے خواب میں تشریف لائے پھر اور ارشاد فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو میری طرف سے سلام کہو اور ان کو یہ خبر دو کہ تم پر یقیناً بارش ہوگی۔ ان سے کہو کہ تم سوجھ بوجھ سے کام لو۔ اس شخص نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے رب ذوالجلال، میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔